بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء السلام علیکم۔ تو عزیز طلباء، آج ہم علامہ اقبال کی غزل کی تشریح شروع کریں گے۔ تو علامہ اقبال کی شامل نصاب غزل نمبر 1 کا پہلا شعر: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کا مفہوم دیکھ لیں ذرا۔ آداب، طور طریقے، آداب طور طریقے، روش، خود آگاہی، اپنے آپ کو پہچاننا، خود آگاہی، اپنے آپ کو پہچاننا، خود کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا، کھلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اسرار شہنشاہی، بادشاہی کے راز، بادشاہی کے بید۔ یہ مشکل الفاظ تھے جو اس شعر میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس شعر کا محاورہ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق کے باعث انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر غلاموں پر بھی بادشاہی کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال جو شاعر مشرق کے حوالے سے مشہور ہیں، شاعر مشرق کہا جاتا ہے، ترجمان حقیقت بھی انہیں کہتے ہیں، حکیم الامت بھی۔ تو علامہ اقبال نے یہاں اس شعر میں خودی اور خود آگاہی کے ثمرات بیان کیے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پھر انسان کیسے پہچانتا ہے، یعنی عشق کے باعث۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق کے باعث انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ عشق علامہ اقبال کے ہاں اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ علامہ اقبال نے عشق کے لفظ کو بہت وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے، اور اقبال کے ہاں عشق ایک باقاعدہ موضوع کے طور پر آیا ہے کہ عشق کے معنی کے بارے میں اقبال خود اپنے خط میں، جو خط انہوں نے ڈاکٹر نکلسن کے نام لکھا تھا، تو اس میں عشق کے مفہوم واضح کرتے ہیں۔ اقبال کے اپنے الفاظ ہیں: یہ لفظ نہایت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، کسی شے کو اپنے اندر جذب کر لینے اور اپنا جز بنا لینے کا نام عشق ہے۔ تو اس طرح اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، خود شناسی اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر غلام بادشاہی کے راز غلاموں پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کہ جس طرح اقبال ہی کا شعر ہے کہ اس عشق کے باعث کیا ہوتا ہے: اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ کہ یہ عشق ہے۔ اب علامہ اقبال کے ہاں عشق ہے کیا؟ سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عشق کسے کہتے ہیں؟ کہ علامہ اقبال کے ہاں عشق کا تصور اردو روایتی شاعری سے ہٹ کر ہے، کہ اردو روایتی شاعری میں عشق دنیاوی چیزوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، لیکن اقبال کے یہاں ایسا نہیں۔ اقبال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق کو عشق قرار دیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی اطاعت۔ علامہ اقبال نے اسے عشق کہا ہے کہ جب اس طرح انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے باعث انسان
اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اس پر کائنات کے راز ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق یہ ہے، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ کہ اقبال کے ہاں یہ عشق ہے، اقبال نے اس چیز کو عشق کہا ہے۔ تو گویا یہی اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان یہ سچا عشق اختیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو پھر اس جذبہ عشق کے باعث انسان کو زندگی گزارنے کے رہنما اصول میسر آتے ہیں کہ انسان اسی عشق کے باعث اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اپنے مقاصد کو سمجھتا ہے، انسان کو خود آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ یہی علامہ اقبال کا فلسفہ بھی ہے، خود آگاہی، جسے علامہ اقبال فلسفہ خود ہی کہتے ہیں کہ اسی عشق کے باعث انسان کو خود ہی حاصل ہوتی ہے، خود آگاہی، اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر صوفیاء کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو علامہ اقبال کا یہ فلسفہ خود ہی، کہ جس کے علامہ اقبال نے 3 مراحل بتائے ہیں کہ ان 3 مراحل سے اٹھا ہوا انسان اپنی خود آگاہی حاصل کرتا ہے، خود ہی کی انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔ وہ 3 مراحل کون سے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ اطاعت پہلا مرحلہ، اطاعت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پھر ضبط نفس یعنی اپنی خواہشات پر قابو پانا، خواہشات پر قابو پانے کے بعد انسان خود ہی کی انتہائی منزل تک پہنچ جاتا ہے جو نیابت الہی ہے، کہ انسان اللہ کا نائب بن جاتا ہے۔ تو اس میں علامہ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا ہے کہ ان 4 چیزوں سے انسان اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی چیز جو اس میں ضروری ہے وہ توحید، کہ اللہ کو ایک ماننا۔ جب انسان اللہ کو ایک مان لیتا ہے تو اس کے دل سے تمام دنیا کا طاغوتی طاقتوں کا خوف یکسر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جس پر علامہ اقبال نے زور دیا ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور تیسری چیز مطالعہ قرآن، اور پھر اس کے بعد رجائیت، امید، کہ کبھی انسان نا امید اور مایوس نہ ہو۔ تو جو انسان عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے دل سے خوف، نا امیدی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اپنے مقاصد جان لیتا ہے، اپنی تخلیق کا مقصد پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا جب انسان اس مقام اور مرتبے کی پہچان کر لیتا ہے تو پھر ایک غلام، ایک عام انسان، اس پر بھی بادشاہی کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، کہ اس کی نظر میں بڑی بڑی بادشاہیوں کی کچھ حیثیت نہیں رہتی، کچھ مقام نہیں رہتا، کہ جیسے اقبال ہی کا شعر ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جو اپنی خود ہی کو پہچان لیتا ہے، جسے خود آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی نظر میں دنیاوی مال و دولت، عہدے، مرتبے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور یہ عشق صرف اور صرف آزاد مردوں کا شیوا ہے۔ جو ذہنی طور پر غلام ہوتے ہیں وہ ایسا عشق اختیار نہیں کر سکتے۔ اور جب انسان اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اپنی اس خودی کی انتہائی منزل تک پہنچ جاتا ہے، کہ جس خودی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ خودی اپنی پہچان جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اسے انسان کے دل سے اس دنیا کی ہوس، لالچ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔
وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور اس دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں کہ جنہوں نے اپنی اس ذات کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا، تو پھر ان کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں تھا۔ کہ جیسے اقبال ہی نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی۔ تو پیارے طلباء، آج ایک شعر کی تشریح مکمل ہوئی ہے۔ آج کے لیے یہی، شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔